گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس کمرے میں ماں ہوتی ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اے اللہ، تو نے گل کو گلشن میں جگہ دی، پانی کو دریا میں جگہ دی، تو اس کو جنت میں جگہ دینا جس نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں جگہ دی۔ جو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کر سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچپن میں تو ہم لڑتے ہیں، ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائے جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی یہ فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کرے جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ ایک واحد ہستی ہے جو بنا مطلب کے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ اے زندگی تجھ سے کیا مانگوں، بس میرے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، آمین۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔